السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ آج 27ویں کی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے، کیونکہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ بتدریج ہم نے اپنی سیاست کے ذریعے اپنی مذہبی جو عقیدہ ہے اس کو بھی ہم نے پلیوٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، دو ویڈیوز میرے سامنے آئی ہیں۔ ایک شہباز شریف اور ان کا انٹوراج جو تھا، وہ جب حرم شریف میں گیا تو لوگوں نے بڑے نعرے بازی کی، چور 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 کی، اور کلڑ بازی ہوئی وہاں پہ۔ اور دوسری ایک انتہائی تکلیف دہ ویڈیو تھی کہ شاہزین بگٹی صاحب کے کسی نے پیچھے سے بال کھینچے اور اس کے بعد دوڑ لگا دی وہاں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جو اور محترم عبادت گاہ ہے وہ حرم شریف ہے، اور وہاں پہ جب ہم میں سے کوئی جاتے ہیں تو لوگ تو ان کے آنسو نہیں رکتے، وہ دیکھتے ہیں اس کو، لوگ گڑ گڑا کے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ روزہ رسول کی مناسبت سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ مسجد نبوی میں بھی جب جاتے ہیں تو ان کو اپنے کاروبار وغیرہ، اپنی دکانداری سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ حاضری کے لیے ہوتے ہیں صرف، کیونکہ وہی ہمارا اصل مقام ہے کہ جب ہم نے مر کے جانا ہے آگے تو وہیں پہ جس کو نصیب ہو گیا اس کو نصیب ہو گیا۔ لیکن میں یعنی آج مجھے قرآن پاک کی بھی سورۃ الحجرات جو ہے وہی اس کا حوالہ یاد آ رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ ہے کہ جو مسلمان سنی سنائی خبر کو بغیر تحقیق کے آگے کر دیتا ہے اس کے منافق ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے۔ دراصل ہمارے اندر کینہ اور بغض اتنا کوٹ کوٹ کر بھر گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے ہم خلاف ہے وہ اچھی بات بھی کرے تو ہم اس میں کوئی اینگل نکالتے ہیں، ہم اس میں کوئی میم بناتے ہیں، ہم اس میں کوئی جھوٹ کا عنصر لے آتے ہیں، ہم اس میں بے یقینی کا عنصر لے آتے ہیں۔ آج 26واں روزہ، 27ویں شب، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو۔ لیلۃ القدر سب سے افضل رات، اور وہ کسی بھی طاق رات کو ہو سکتی ہے، لیکن علماء دین کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر 27 کی جو شب ہوتی ہے اس پہ اس کا چانسز ہوتے ہیں، جو ہمیں ڈائریکشنز ملی ہیں فقہ کے مطابق، احادیث کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق۔ اور وہاں پہ ہم یہ کریں، ہم حرم شریف میں جا کے جلسہ بنا دیں اس کو، اور وہ ابھی بات جو سنی سنائی بات ہے، ابھی کسی عدالت نے ہماری اس کو تحقیق کر کے پروف نہیں کیا۔ اور دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ سب سے پیچھے جو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صاحبزادہ چیکو جہانگیر صاحب جو تھے وہ بیٹھ کر ویڈیو بھی بنا رہے تھے اور نعرے بھی لگوا رہے تھے، اور پھر اینڈ میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا، اینڈ میں کسی نے کہا چیکو بھائی چیکو بھائی، اور وہ پھر میں نے دیکھا وہ صاحب کیا کر رہے ہیں۔ تو صاحبزادہ جہانگیر کو تو شرم آنی چاہیے۔ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور میرا خیال آدھا برطانیہ کا پاکستانی ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہے کہ ان کی وجہ شہرت کیا ہے، اور وہ کیوں ہمیشوں پر رہتے ہیں۔ وہ پچھلے 2.5 سال 3 سال جو فورن انویسٹمنٹ لانے کے ایمبیسڈر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا وہاں پہ؟ انہوں نے ایسے ہائی کمیشن میں جو کیا وہ سب کو پتہ ہے، انہوں نے اس کے نام پہ جو کیا وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ایک آنا مجھے نہیں پتا۔ اگر لائے ہیں تو وہ خود بتائیں گے، مجھے نہیں پتا۔ میں اب رمضان کا مہینہ ہے، میں تہمت نہیں لگانا چاہتا، لیکن جو بات میں صحیح کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ صاحبزادہ جہانگیر کو جیل ہو چکی ہے اور ان کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ۔ اس کی وہ خود تصدیق کریں گے، آپ کو، آپ پوچھیے گا ان سے، میرا نام لے کر پوچھیے گا کہ مبشر لقمان نے یہ کہا۔ اور یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں، حرکات و سکنات، رمضان ختم ہونے دیں تو انشاءاللہ میں ان کے اوپر سے بھی پردہ ہٹا دوں گا، تاکہ صاحبزادہ جہانگیر جو ہیں، جنہوں نے اپنی سگی بہن کی کمر میں چھرا مارا، فوزیہ قصوری کی، اور جس طرح سے فوزیہ قصوری کو نکالا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، ان کو چھوٹا کیا گیا، ان کا حق مارا گیا، اور جس وجہ سے مارا گیا کیونکہ انہوں نے فورن فنڈنگ کے لیے کہا تھا کہ یہ ذاتی اکاؤنٹس میں کیوں آ رہے ہیں، تو اس وقت سارے مسائل شروع ہو گئے۔ اور وہ فوزیہ قصوری جس نے اپنی امریکن نیشنلٹی سرنڈر کر دی تھی پاکستان کے لیے،
چیکو جہانگیر نے ایک دن بھی اپنی برٹش نیشنلٹی سرنڈر نہیں کی ہے. گو برٹن اور امریکہ جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش کرنے والے ہیں، لیکن ہم ان رہنا وہیں پہ انہوں نے، کیونکہ وہاں پہ بینیفٹس پہ رہنا ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے. لیکن بہرحال آج یہ میرے سامنے آیا. اس کے بعد شاہ زین بگٹی صاحب کے کسی ملون نے بال کھینچے. ارے بھول گیا، بدبخت انسان حرم کے اندر تھا. حرم کے اندر آنکھ نہیں اٹھا سکتا آدمی کسی عورت کو دیکھنے کے لیے. تو نے کسی کے بال کھینچے تو اپنی ذاتی دشمنی کو وہاں پہ پورا کر رہے ہو، اپنی سیاسی دشمنی کو وہاں پہ پورا کر رہے ہو. تم اللہ کے آگے کیا جواب دو گے؟ اور اگر کہیں سعودی حکومت نے سی سی ٹی وی فوٹیج کو لے کے ان سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا تو وہ کوئی پاکستان کی حکومت نہیں ہے. جو پیچھے عمران خان صاحب وعدے کر کے آئے تھے 9,000 لوگوں کو چھڑانے کے، ان میں سے بھی ابھی 7,000 اندر ہی ہیں. تو 2,000 ہی نکلے تھے یا 1400-1500 نکلے تھے ان میں سے. تو یہ باقی بھی اگر اندر گئے تو ان کو پھر بھول جائیں یہ کب نکلنا ہے. کو تالے لگا کے نا چابی کہیں پھینک دے گا. وہ سعودی عربیہ ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہاں کا قانون کیسا ہے اور وہاں کی جرا کیسی ہے. انہوں نے ایک ویڈیو دیکھنی ہے، ایویڈنس دیکھنا ہے، انہوں نے کہنا ختم. لیکن سب سے بڑی بات، سب سے بڑا حکم تو اوپر ہے، اللہ کی ذات ہے. کہ اللہ نے تو ہمیں احکامات دیے. ہم مسجد کے اندر ہم بدترین دشمن سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے، ہم اس کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. یہ کس کی سنت کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اور رمضان کے مہینے میں کہتا ہوں آپ کا بدترین دشمن وہاں پہ ہوگا، آپ جس کے بدترین مخالف ہے وہ وہاں پہ ہوگا. لیکن روضہ رسول کے آگے، مسجد نبی میں، حرم شریف میں ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا خیال کیسے آ جائے؟ ہمیں خدا کے علاوہ، اپنے پیاروں کے علاوہ کسی اور کا سوچ کیسے آ جائے کہ یار ہم یہ ٹائم اس بات پہ لگا دیں جو عبادت کے ہمیں چند لمحے مل گئے. اور بہت دفعہ عمران خان اس بات کے گواہ ہیں خود کہ میں نے بہت دفعہ ان کو اپنی رائے دی ہے، اور اکثر اوقات ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری رائے سے اتفاق بھی کیا. کچھ آراء ایسی ہیں جن سے انہوں نے بالکل یعنی اتفاق نہیں کیا، جیسے عثمان بزدار ہے یا محمود خان ہے یا اعظم خان ہے یا کچھ اور چیزیں. جب میں ان کو اپنی حکومت کی کرپشن کی باتیں بتاتا تھا تو ان کو یقین نہیں آتا تھا. لیکن عمران خان صاحب، آپ ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت اور ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کی خلافت کا ذکر کرتے ہیں. تو آج آپ کو میں بہت بڑی ایک بات یاد کرا دوں جو ہم مسلمانوں نے سنی ہوتی ہے، شاید پڑھی ہوتی ہے، لیکن ہم خیال نہیں کرتے اس کا. حرم شریف کے اعتبار سے کہ جب مکہ فتح ہوا تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک، نبی آخر زمان، انہوں نے اعلان کیا ان کا 3 لوگوں کی پناہ ہے اور 3 لوگوں کو نہیں ہاتھ لگانا. ایک جو ابو سفیان کے گھر میں چھپا ہوگا، دوسرا جو اپنے گھر میں ہوگا، اور تیسرا جو خانہ کعبہ کے اندر ہوگا. خانہ کعبہ کے اندر کسی بدترین دشمن کو ہاتھ نہیں لگانا. اور یاد رکھیے گا، یہ وہ دشمن تھے جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہوا تھا. جو صحابی رسول تھے ان کے رشتہ داروں کا انہوں نے قتل عام کیا ہوا تھا، ان کو شہید کیا ہوا تھا، بے دردی سے کیا ہوا تھا، سخت اذیتیں دے کے ان کو رکھا ہوا تھا. ان لوگوں کے لیے بھی پناہ تھی اگر وہ حرم پاک کے اندر ہوں. تو آپ کون سے ریاست مدینہ کا اپنے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں؟ آپ پر بھی لازم ہے آج کہ اس کے اوپر اپنے تمام فالوورز کو بتائیں کہ یہ بات کتنی غلط ہے. ہر جگہ کی جا سکتی ہے، ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم حرم پاک میں، روضہ رسول کے آگے، مسجد نبوی میں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی بارگاہ میں یہ باتیں نہیں کر سکتے. یہ ہے ریاست مدینہ کا اصل رول کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا حسن سلوک ہونا ہے. کاش سب کو یہ بات سمجھ آ جائے. اس کے بعد جس نے تبرہ کرنا ہے میرے اوپر ضرور کریں. اس میں کامنٹس میں جتنا مجھے برا کہنا ہے ضرور کہیں، جس نے جو کچھ کہنا ہے کہیں. لیکن مجھے تو رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آج رہ کے یاد آ رہی ہے کہ 3 لوگوں کو پناہ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کون کون لوگ. یہ ہماری اخلاقی پستی کی بدترین مثال ہے. اور تمام لوگ جو اس چیز کو شیئر بھی کر رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے شیئر کریں تو کم از کم یہ ایڈوائز کر کے کریں کہ یار مساجد کو، امام بارگاہوں کو، عبادت والی جگہوں کو ہم سیاسی جلسہ گاہ میں مت کنورٹ کریں.
یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ 27 رمضان المبارک کی اہمیت کے مطابق، اس کے احترام کے مطابق ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی لیڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.